بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، 9th کلاس۔ آج آپ کے لیے انگلش کا 6واں سبق جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ لیسن 6 ہوگا آج آپ کے لیے، اور اس میں آج ہم جو سبق ہے امتحان وہ پڑھیں گے، صرف اس کی خواندگی ہوگی، صرف اس کو پڑھا جائے گا، اور دوبارہ جو جب سبق ہوگا تو اس میں ہم انشاءاللہ اس کی مشق بھی کریں گے۔ یہ سبق آپ کے لیے مرزا فرت اللہ بیگ نے لکھا ہے۔ فرت اللہ بیگ 1883 میں پیدا ہوئے اور 1947 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں ہم۔ نہ ہوئی گھر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہے تو یہ بھی نہ سہی۔ یعنی اس شعر سے وہ آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا کہ نہ ہوئی گھر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، یعنی میں نے پرچے دیے لیکن ان سے تسلی نہ ہوئی کہ میں نے پرچے ٹھیک نہیں دے پایا۔ لیکن اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، ابھی زندگی میں اور بھی امتحان باقی ہیں، یہ امتحان نہ ہو تو اور امتحان دے لیں گے۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے، دو ہی صورتیں، فیل یا پاس۔ ان کے خیال میں امتحان میں کیا ہوتا ہے، یا تو بندہ فیل ہوتا ہے یا پاس ہوتا ہے۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال سے ہی۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، ان کے آواز، ان کا دماغ مختل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی کہ ان کے آواز اور دماغ جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ مختل ہونا، کام کرنا چھوڑ دینا، اتنی صورت نکل آتی تھی، یعنی ان کا بہت چہرے پر بہت زیادہ مایوسی نظر آتی تھی۔ بندے پر امتحان کا نہ رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ اب بھی اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ یعنی امتحان کے آنے جانے سے یا ہونے سے کبھی کوئی ان پر اثر نہیں پڑا۔ امیدواروں کا مجمع، نئی نئی صورتیں، عجیب عجیب خیالات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہر سال امتحان کے موقع پر جو ایک میلے کی سی کیفیت ہوتی ہے، ان کے خیال میں وہ دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہو جائے لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دی جائے۔ ان کا خیال ہے امتحان تو ہوتے رہیں لیکن یاد کرنے کی، پڑھنے کی شرط جو ختم کر دی جائے۔ میری سنیے کہ 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا، مگر کس طرح؟ شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، واپسی کے بعد لا کلاس میں بھی جھانک آتا۔ منشی صاحب دوست تھے اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغرق۔ حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی، یعنی انہوں نے کلاس میں بھی وہاں پر اپنی لا کلاس کا شوق ہوا تھا، پڑھنے جاتے تھے، اور وہاں جو منشی صاحب سے مراد جو ہے وہاں پر کلرک تھے، ان سے انہوں نے اپنی دوستی لگائی ہوئی تھی، لہٰذا ان کی حاضری وہاں پہ لگ جاتی۔ اور لیکچرر صاحب چونکہ بالکل وہ ہمتن گوش ہو کے پڑھا رہے ہوتے تھے، اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکچرر صاحب کو کون آیا اور کون گیا، مستغرق ہونا، بہت زیادہ مشغول ہونا۔ آپ ہی بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا تھا۔ والد صاحب کی بلا خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا اور کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا۔ یعنی والد صاحب مطمئن تھے کہ بیٹا جو ہے وہ اس کو لا پڑھنے کا شوق ہوا ہے، اور انشاءاللہ وہ بڑا ہو کر جب پڑھ لکھ جائے گا تو بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا، یعنی ان کا مقابلہ کرے گا، ان سے آگے نکل جائے گا۔ ہم بے فکر تھے کہ چلو 2 برس تک تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا، بعد میں دیکھیے کون جیتا اور کون مرتا ہے۔ لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے۔ 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا، یعنی ان کا خیال تھا کہ یہ 2 برس کیسے گزریں گے، لیکن بہت جلدی گزر گئے۔ اور لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا، یعنی کہ اس میں انٹرنس کا جو ہوتا ہے داخلے کا، وہ کاغذ جو تھا، صداقت نامہ جو تھا وہ مل گیا ان کو، یعنی کہ اس میں سند مل گئی۔ اب کیا تھا، والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے، یعنی انہوں نے کہا کہ اب تیاری کی جائے۔ مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں۔ ذات شریف ہونا یعنی کہ بہت ہی خراب انسان ہونا۔ ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے۔ بوڑھا اور بڑھیا سے مراد ان کے اپنے والدین ہیں، ماں اور باپ ہے، اور یہیں بے ادبی سے ان سے ذکر ان کا کیا جا رہا ہے۔ میں نے تقاضا کیا ہے کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں، بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ چند روز اسی ہیلے سے ٹال دیے، اسی بہانے سے ٹال دیے، لیکن تاب کے مطلب ہے کب تک، لیکن کب تک بڑی بی نے اپنا سونے کا کمرہ خالی کر دیا، یعنی والدہ نے جو اپنا کمرہ تھا ان کا خالی کر دیا، اور اب میں دوسری چال چلا، دروازوں میں شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیا، لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔
اسٹوڈنٹ اس وقت جو ہے وہ برقی روشنی نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، لہٰذا تیل سے جلنے والے لیمپ جلائے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں لیمپ جلاتا 7 بجے رات کو سو جاتا، صبح 9 بجے اٹھتا۔ اگر کسی نے آواز ہوئی اور آنکھ کھول کے ڈانٹ دیا، خواہ مخواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا، ایسا کوئی مجھے دکھ نہ کرے تنگ نہ کرے۔ بعض اوقات ایسا ہو کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہوگی، میری زیادہ محویت اور محنت کا نتیجہ سمجھی گئی۔ فرینڈ لیمپ جب جلایا جاتا تھا اس کے اندر ایک جو ہے ایک کپڑے کی ایک چیز استعمال کی، تیل میں ڈوبی ہوتی تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ آگ جلائی جاتی تھی، جس سے وہ تیل کھینچ کر جلتی تھی۔ اور جب اس کی چمنی کی وہ ختم ہو جاتی، لو ختم ہو جاتی تو کہا جاتا جی کہ جو ہے زیادہ مشغول تھا، زیادہ پڑھائی میں مصروف تھا، اس سے دیکھ نہیں پایا۔ بعض وقت والد والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا۔ خدا کر یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آیا۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن میری مسلسل حاضری، لا کلاس اور شبانہ روز کی محنت ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا، یعنی ان کو قائل کر رکھا تھا۔ یہ ہمیشہ اپنے کالج بھی جاتا ہے، وہاں پر کلاسیں بھی اٹینڈ کرتا رہا اور راتوں کو پڑھتا بھی رہا، جائے کن تیاری ہوگی۔ وہ کم ماننے والے تھے، پھر بھی اطاعت نے اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرے جاتے ہو، جب محنت کی تو شریک بھی ہو جاؤ، کامیابی ہو ناکامیابی خدا کے ہاتھ میں۔ مرد باید کے راسا نشد، یعنی مرد جو ہوتا ہے وہ خوفزدہ نہیں ہوتا۔ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ یعنی بتایا کہ خود کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ قصہ مختصر، درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہوگی، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے مقام امتحان پر پہنچ ہی گئے، یعنی رول نمبر سلپ لے کر وہاں پہنچ گئے جہاں امتحان تھا۔ وہ یاد نہیں کیا تھا، لیکن 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی۔ اول تو امداد غیبی، دوسرے پرچوں کی الٹ پھیر۔ شاید وہ رات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھے، یعنی اس طرح کی بات کو نہ سمجھے۔ اسی طرح وضاحت سے یاد کرتا ہوں، امداد غیبی سے مراد امیدوار امتحان کی اصلاح میں وہ مدد ہے جو ایک دوسرے یا کسی نیک ذات نگران کار سے اندر واقع کتاب سے پہنچ جاتی ہے۔ یہ نقل کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی دوسرے جو ساتھ طالب علم امداد دے رہا ہے اس سے پوچھ لیا جائے، یا جو اوپر نگران ڈیوٹی کر رہے ہیں ان سے پوچھ لیا جائے، یا موقع و موقع کوئی داؤ لگ جائے کتاب اٹھا لی جائے اور ان سے اندر موقع کے مطابق۔ پرچوں کی الٹ پھیر گو بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکلے جو باامید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں، یعنی ایک کا پرچہ کسی دوسرے کے نام سے شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کارروائی میں حل ہوتا ہے دوسرا کسی صورت میں حل نہیں ہوتا، یعنی کہ کسی کی ساری محنت کو چرا کر اپنے لیے حاصل کر لیا جائے، دوسری کسی صورت میں حل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے۔ خیر، آمدم برسر مطلب 9:45 گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہو۔ آمدم برسر مطلب یعنی مطلب کی بات کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ایک بہت خلیق اور ہنسمکھ نگرانے کا آتے ہیں۔ خلیق اچھے اخلاق کے۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، میں نے سے کہا وہ میرے ساتھ ہو لی، جگہ بتائی، بڑی دیر تک ہنس کر باتیں کرتے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے، اللہ دے اور بندہ لے، یعنی ان سے امیدیں باندھ لی کہ اب یہ مدد کریں گے۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا، نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی، میز پر رکھ دیا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، لیکن نگران کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے، یعنی جو نگران تھے وہاں پر انہوں نے پرچہ دیکھ کر کہا کہ یہ مشکل ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے، یعنی کہ پرچہ جو ہے لا کے مختلف مضامین کس مضمون کا، یعنی کبھی انہوں نے کلاس میں گئے نہیں تھے پڑھنے کے لیے، کتاب کبھی دیکھی نہیں تھی۔ جوابات کی کاپی دیکھی، اس کی آخر کی ہدایات پڑھی، صفحہ اول کی خانہ پوری کی اور کھڑا ہو گیا، یعنی یہاں پر نام اور کلاس لکھنی تھی وہ لکھی۔ گارڈ صاحب فوراً آئے، میں نے ان سے کہا جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ وہ مسکرائے، زبان سے کچھ نہ بولے مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی، یعنی گارڈ سے اب یہ صاحب پوچھنے لگے کہ پرچہ کس چیز کا تھا۔ مگر معلوم ہوا یہ اصول قانون کا پرچہ ہے۔ دل کھل گیا،
یعنی خوش ہو گیا، میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا کہ اصول کے لیے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، اس میں ان پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ مقنن کہتے ہیں قانون بنانے والے کو، قانون لکھنے والے کو۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کریں؟ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش کی، کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑائی، مگر گارڈ صاحب میری حالت کو کچھ ایسا ٹاڑ گئے کہ ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح سر پر ہی کھڑے رہتے تھے۔ بلائے ناگہانی یعنی کہ اچانک آنے والی بلا جو نہ ٹلنے والی۔ ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پھیری، انہوں نے آواز دی، جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ جب دوسروں سے ملنے کی توقع منقطع ہو گئی تو میں نے سوچا چلو گارڈ صاحب سے ہی پوچھیں۔ میں کھڑا ہو گیا ہوا ہے، میں دریافت کی، جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے؟ وہ مسکرایا اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، ان سے پوچھ دیجیے، اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے ذرا ادھر ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیے، میں خود پوچھ لوں گا۔ یعنی ڈٹھائی دیکھیں گے، وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ان ساتھ والے سے پوچھ کے بتائیں، اور اگر آپ کو لحاظ آتا ہے یعنی شرم آتی ہے تو آپ پرے ہو جائیں، میں خود پوچھ لوں گا۔ مگر وہ کب ہلنے والے تھے، کتب ہو گئے۔ ان کا مسکرانا پہلے تو اچھا معلوم ہوتا، لیکن پھر آخر میں تو زہر ہو گیا۔ کتب ہو جانا اسٹوڈنٹ، دلی کے اندر ایک مینار قطب مینار کہا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پر مستقل گڑا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، اور یہ سمجھو گارڈ صاحب اس مینار کی طرح پکے ان کے ساتھ کے اوپر گڑ گئے تھے، ہلنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ میں واللہ سچ کہتا ہوں، اگر تمام عمر میں قلبی نفرت مجھے کسی سے ہوئی ہے تو انہی صاحب سے ہوئی ہے، یعنی دلی نفرت ہوئی ہے۔ بعض اس طرح یہ تمام امتحان کے دن گزر گئے، لیکن آپ سمجھ سکیں ایسے ظالم کے ساتھ ایسی حالت میں کہ ایک حرف بھی یاد نہ ہو، پورے 6 گھنٹے گزارنے کیسے مشکل ہوں گے۔ میں تو ہر روز آدھا گھنٹے کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا، لیکن مصیبت یہ آن پڑی کہ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے سین میں بیٹھے رہتے۔ یعنی اس کا خیال تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد ہی میں باہر آ جاتا، لیکن والد صاحب نیچے پہلے سے آ جاتے، انتظار کرتے۔ اب میں جو جلدی باہر آتا، جو روب میں نے 2 سال کے عرصے میں قائم کیا تھا وہ سب ہوا ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ اس لیے قہر درویش پر جانے درویش آخری وقت تک امتحان کے کمرے میں بیٹھا رہتا، اور جب نیچے تو تھا تو والد صاحب سے پرچے کی سختی کی ضرور شکایت کرتا۔ قہر درویش پر جانے درویش یعنی کہ درویش کی جو پریشانی اور عذاب ہوتا ہے اس کی اپنی ذات پر ہی ہوتا ہے۔ وہ بھی میری تشبیہ کے لیے ممتحن کو بہت کچھ برا بھلا کہتے ہیں، ممتحن امتحان لینے والے کو، تشبیہ تسلی دینے کے لیے۔ لیکن ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا بیٹا ضرور کامیاب ہوگا۔ امتحان ختم ہوا اور امید نمبر 1 اور 2 کا خون ہو گیا۔ اب ممتحنوں کے پاس کوشش کی سوچی، یعنی کیا تھا کہ جو پہلے اندازہ تھا کہ نقل کر کے لے لیں گے، اب وہ نہیں ہو پایا۔ تو اب یہ تھا کوئی اور کوشش کی جائے، یعنی کہ اسی طرح سے ایسی سفارش ڈھونڈی جائے جو امتحان کے پرچے جو چیک کرنے والے ہیں ان تک پہنچا جائے۔ والد صاحب نے ایک زبردست چٹھی سفارش کی لے کر ایک صاحب کے یہاں پہنچے، یعنی والد صاحب نے کسی سے سفارشی رکا لیا اور دوسری جگہ چلے گئے، اس آدمی کے پاس پہنچے۔ چٹھی دے کر بہت اخلاق سے ملے آنے کی وجہ دریافت کی۔ والد نے عرض کیا خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے، اگر آپ کوشش فرمائیں تو یہ خانہ زاد ہمیشہ ممنون احسان رہے گا۔ یعنی کہا خادم زادہ، یعنی کہ اب مصنف کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ امتحان میں شریک ہوا ہے، اگر اس کو مہربانی کر کے پاس فرمانے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ بہت عرصے دوسرے لوگوں سے اسلام کو حاضر ہوتے فرمانے لگے، یہ عجیب درخواست ہے، ان کا بیٹا تو امتحان دے اور کوشش میں کروں، بندہ خدا اپنے لڑکے سے کہو کہ خود کوشش کرے۔ بیچارے بڑے میاں ایسے نادم ہوئے کہ پھر کسی کے پاس نہ گئے۔ بڑے میاں سے مراد والد صاحب نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، پھر کسی کے پاس نہ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد نتیجہ بھی شائع ہوگا اور کم ترین جملہ مضامین میں درجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ کم ترین یعنی کہ خود کو کہہ رہے ہیں ناچیز، نہایت اعلیٰ درجے سے فیل ہوا۔ خبر نہیں وہ کون سے بھلے مانس ممتحن تھے کہ انہوں نے 2 نمبر بھی دیے۔ بھلے مانس شریف آدمی، باقی نے صفر ہی ڈالا، یعنی صرف ایک پرچے میں 2 نمبر آئے، باقی سب میں انہوں نے صفر ہی کمایا۔ والد صاحب کو بہت رنج ہوا، نمبروں کی نقل حاصل کی اور بالآخر یہی رائے قرار پائی کسی بدماش چپراسی نے بدل دیے، ورنہ ممکن تھا کہ برابر 3 گھنٹے لکھا جاتا اور صفر ملتا، یعنی ان کے خیال میں کسی نے ان کے پرچے تبدیل کر دیے تھے۔ مجھے بھی تعجب تھا کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے۔ میں نے جوابات والد صاحب کو سنائے، انہوں نے بہت تعریف کی، ممتحنوں کو بہت برا بھلا کہا، میری اشک کی آنسو پوچھا، فرمایا بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال سے، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی۔ 100 دن چور کے تو ایک دن شاگے، یعنی 100 دن تو چور کے ہوتے ہیں لیکن ایک دن جو ہے وہ اس سے مالک کا بھی ہوتا ہے۔ خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، 1 سال کی فرصت مل گئی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ آپ نے سبق پڑھ لیا، اب اس کی ہم انشاءاللہ اگلے جو آپ کا لیکچر ہوگا اس میں اس کی مشق کریں گے، اور سارے جو معاملات ہوں گے اس میں انشاءاللہ بحث کریں گے، سوال جواب معروضی سوالات اور تمام چیزیں جو ہوں گی